الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کے متعلق گفتگو کروں گا۔ مذہب اسلام کے اندر سال بھر میں 2 عیدیں ہوا کرتی ہے، 2 خوشیوں کے مواقع ہوا کرتے ہیں۔ ایک عید رمضان المبارک کے اختتام پر اس امت کے روزہ داروں کو روزہ و تراویح کے جزا و صلہ عطا فرمانے کی خوشی میں ہوا کرتی ہے۔ دوسری 10ویں ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار میں ہوا کرتی ہے، قربانی کی یادگار کی خوشی میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو 2 عیدوں سے نوازا، 2 خوشیوں کے مواقع فراہم کیے۔ آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینہ والوں کے لیے اس وقت 2 دن ہوا کرتا تھا، 2 عیدیں ہوا کرتی تھی، جن 2 دنوں کے اندر وہ خوشیاں مناتے اور زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو انجام دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے ان 2 دنوں کے متعلق دریافت فرمایا کہ ان 2 دنوں کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ تو مدینہ والوں نے آپ سے فرمایا کہ یہ 2 دن ہمارے خوشی کے ہوا کرتی ہے، یہ 2 تہوار ہمارے خوشی کے ہوا کرتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر ہم زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں، جو ہم نے اپنے پرکھوں سے، اپنے پرانے لوگوں سے جو رسم و رواج کو دیکھا ہم وہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدع لکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالی نے تمہیں ان دونوں دنوں کے عوض 2 دن عطا فرمانا چاہتے ہیں، ان 2 عیدوں کے عوض 2 عید تمہیں عطا فرمانا چاہتے ہیں جو اس سے بہتر ہے، جن 2 دنوں کے اندر تم خوشیاں مناؤ، جن 2 دنوں کے اندر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناؤ۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدع لکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ ایک تو عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ ہے، بقرعید ہے۔ اللہ نے یہ 2 عیدیں مرحمت فرمائی اس امت کے روزہ داروں کو، مسلمانوں کو، کہ ہم ان 2 دنوں کے اندر خوشیاں منائیں، ان دونوں دنوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے خوشیوں کا اظہار کریں۔ محترم سامعین، اسلامی نقطۂ نظر سے عید کی خوشی ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت خوشی ہے، جس میں اعتدال کے ساتھ روحانی و مادی، ظاہری و باطنی دونوں طرح کی خوشیوں کو یکجا کر دیا گیا۔ روحانی خوشی کا ایک حصہ یہ ہے عید کے دن کہ ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، عید کے دن اللہ میزبان ہے، اسی مہمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کر دی ہے کہ ان ھذا الیوم لاکل و شرب، عید کا دن
کھانے پینے کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے اور خوشیوں کا تہوار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ کی ممانعت کر دی ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی روحانی خوشی کا ایک حصہ وہ ہے جس کے متعلق ارشاد رسول ہے، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، لمبی حدیث ہے جس کے آخری ٹکڑا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی روحانی خوشیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس امت کے روزہ داروں کو کیا کیا روحانی خوشیاں عطا فرماتے ہیں، یہ لمبی حدیث کے ایک ٹکڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی خوشیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اس رات کا نام آسمانوں کے اندر انعام کے راز سے لیا جاتا ہے، انعام کے راز سے رکھا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ، جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں کے اندر بھیجتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روحانی خوشیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فَيَحْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَكِ، آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، فرشتے زمین میں اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر اور سرکل میں، چوراہے میں فرشتے پھیل جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے ایک بلند آواز میں پکارتے ہیں، فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ من خلق اللہ عز وجل الا الجن والانس، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے ایک بلند آواز سے پکارتے ہیں، ایک بلند آواز سے اعلان کرتے ہیں جس کو انسان و جنات کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ہر ایک سنتی ہے۔ کیا پکارتے ہیں؟ فیقولون یا امت محمد اخرجوا الی رب کریم، وہ پکارتے ہیں اے امت محمدیہ تم اللہ کے بارگاہ کی طرف، اس اللہ رب العزت کے بارگاہ کی طرف جاؤ، عیدگاہ کی طرف جاؤ، یعطی الجزیل، جو بے حد بخشنے والے ہیں، بے حد نوازنے والے ہیں، ویعفو عن العظیم، اس رب کی بارگاہ کی طرف جاؤ جو بے حد معاف کرنے والے ہیں، جو بے حد بخشنے والے ہیں۔ فرشتوں کی اس پکار کے بعد جب یہ امت محمدیہ عیدگاہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ امت محمدیہ عیدگاہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے، اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جو اپنا کام مکمل کر دیا ہو، جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہو، اس کی اجرت کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فتقول الملائکۃ، اس کے بعد فرشتے اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ الہنا و سیدنا جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، اے اللہ اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا انعام یہ ہے کہ اس کو مکمل اجرت دے دی جائے، اس کو مکمل پورا کی پورا بدلہ دے دیا جائے۔ فرشتے کے اس کہنے کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، قال فیقول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت
فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں فیقول انی اشہدکم یا ملائکتی، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان و قیامہم رضائی و مغفرتی، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اے فرشتوں، میں نے اس امت کے روزہ داروں کو اس کے روزے اور تراویح کے عوض اپنی مغفرت اور اپنی رضا عطا کرتا ہوں، میں انہیں اپنی مغفرت اور اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، وَيَقُولُ يَا عِبَادِي، عجیب و غریب روحانی خوشیوں کی منظر کشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ وَيَقُولُ يَا عِبَادِي، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرماتے ہیں سلونی، آج مجھ سے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ سوال کرنا ہے سوال کر لو، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونِ الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا أُعْطِيكُمْ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے اس بھرے مجمع کے اندر جو کچھ تم آخرت کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، جو کچھ تم آخرت کے بارے میں مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، اور جو کچھ تم دنیا کے بارے میں مانگو گے میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا، اس کے اندر تمہاری مصلحت ہوگی تو عطا کروں گا، ورنہ نہیں، تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ أَسْرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِی، میری عزت کی قسم، جب تک تو میرا خیال رکھے گا تو تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، تمہارے خطاؤں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِی، اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَعِزَّتِی وَجَلَالِی لَا أُخْزِیکُمْ وَلَا أُفْضِحُکُمْ بَیْنَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ انصرفوا مغفورا لکم، اے میرے بندو جاؤ عیدگاہ سے، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، بخشے بخشائے جاؤ۔ وقد ارضیتمونی ورضیت عنکم، اور تو مجھ سے راضی ہو گیا میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں جاؤ میرے بندو عیدگاہ سے، میں نے تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیا، اس رمضان کے روزے کے صلے میں فرشتے اس امت کے روزہ داروں کو جو عید کے دن جو انعام و صلہ ملتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام ملتا ہے، اللہ کی طرف سے جو صلہ اس امت کے روزہ داروں کو روزہ کے عوض، تراویح کے عوض جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، تو فرشتے آپس میں خوشیاں مناتے ہیں، آپس میں کھل جاتے ہیں اس امت کی ان انعام کو دیکھ کر عید الفطر کے دن۔ محترم سامعین، یہ روحانی خوشی کا ایک حصہ تھا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بتلائی ہے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اس امت کے روزہ داروں کو کن کن خوشیوں سے ظاہر روحانی خوشیوں سے نوازتے ہیں۔ اس کے علاوہ عید کے ظاہری خوشیاں بھی ہے، عید کی مادی خوشیاں بھی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ جب آج کے دن عید الفطر کے دن اللہ رب العزت نے ہم آپ کو اپنا مہمان بنایا تو اچھا سے اچھا کھانے، عمدہ سے عمدہ پہننے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے مردوں کو مردوں کے مطابق اور عورتوں کو عورتوں کے موافق زینت و زیبائش کی کھلی آزادی دی ہے کہ اچھے کھا کر، اچھے پہن کر، اچھی خوشبوئیں لگا کر ہم عید کی خوشیاں منائیں۔ اسی عید کی ظاہری خوشی وہ ہے جس کے متعلق ایک واقعہ ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ عید الفطر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، کچھ بچیاں تھیں آپ کے گھر کے اندر جو جنگ بعاث کی مقتولوں کی مرثیہ گا رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو روکے اور ٹوکے نہیں، آپ آرام فرمانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ان بچیوں کو
ان مرثیہ گاتے ہوئے دیکھ کر آپ اپنی صاحبزادی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اے ابو بکر ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک دن عید کا ہوا کرتی ہے، آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، ان بچوں کو خوشیاں منانے دو، ان بچوں کو ظاہری خوشیاں منانے دو، انہیں مت روکو ٹوکو۔ اس واقعہ سے آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ مذہب اسلام انسانوں کی ظاہری اور باطنی دونوں خوشیوں کا لحاظ رکھتا ہے، وہ ان جذبات اور احساسات کو نظر انداز نہیں کرتا کہ جن جائز جذبات احساسات پر بینڈ لگانے سے انسانی فطرت انسانی تقاضا کو دھچکا پہنچتا ہے۔ محترم سامعین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عید کی خوشی کے نام پر غیروں کی طرح لہو لعب میں مشغول ہو، وہ فحشکاریاں، وہ بدفعلیاں، وہ شراب و کباب، وہ سنیما بینی، وہ تھیٹر بازی جو غیر قوموں کی عید اور تہوار ہوا کرتے ہیں، جن کے بغیر ان کی عید اور تہوار ادھورے رہتے ہیں، اسلام ان گندگیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر خوشیاں منانا مباحات کے دائرے میں ہے، جو چیز حلال ہے، جائز ہے، ان چیزوں کے ذریعے خوشیاں منا سکتے ہیں، محرمات کا دائرہ نہیں خوشیاں منانا۔ عید کی خوشیوں کے نام پر گانے سنے نہیں جا سکتے، عید کی خوشیوں کے نام پر شراب و کباب کی محفلیں نہیں سجائی جا سکتی، عید کی خوشیوں کے نام پر فلمیں نہیں دیکھی جا سکتی، عید کی خوشیوں کے نام پر نشہ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ محترم سامعین، بڑا محروم القسمت ہے وہ شخص جو عید گاہ سے آنے کے بعد شراب و کباب کی محفل کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ برا انجام ہے اس شخص کا جو عید الفطر کے دن عیدگاہ سے آنے کے بعد اپنے پڑوسیوں سے ملنے کے بجائے تھیٹر گاہ اور سنیما گاہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ برا انجام ہے اس شخص کا جو عید کے دن بیان اور نعت و نظم سے دل بہلانے کے بجائے گانوں اور فلموں سے دل بہلاتے ہیں۔ محترم ناظرین، عید کی سچی خوشیاں وہ ہے کہ ہم بھی خوش ہو اور ہمارے پڑوسی بھی خوش ہو، کیونکہ عید کا دوسرا نام اجتماعیت و اخوت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری خوشیوں میں ہمارے پڑوسی بھی خوش ہو۔ اگر ہمارے محلے میں کوئی غریب اور مساکین ہے، نادار و کمزور ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ اگر ہمارے علاقے کے اندر کوئی فقرا ہے، ہم اس کے گھر جا کر اس کے دکھ درد میں ہم شریک ہو، ہم اس کی مدد کریں۔ عید کا دوسرا نام اخوت و اجتماعیت ہے، کیونکہ ان لوگوں کا گلے لگنا کوئی معنی نہیں رکھتا جس کے دل کے اندر نفرت و عداوت کی دیوار کھڑی ہو، انتقام کی دیوار کھڑی ہو، ان کا گلے لگنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہیں عید کی سچی خوشیاں میسر نہیں ہو سکتی۔ ظاہر طور پر انہیں خوشیاں تو مل جائے گی، نئے کپڑے پہن کر، نئی ٹوپیاں لگا کر، خوشبوئیں لگا کر ظاہری خوشی میسر ہو سکتی ہے، مگر باطنی جو روحانی خوشی ہے اسے مل نہیں سکتی۔ جب تک کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھیں، جب تک کہ ہم اپنے مسلمان دوسرے غربا کی خیال نہ رکھے، اس کی مدد نہ کرے، تب تک ہمیں عید کی سچی خوشیاں ہمیں میسر نہیں ہو سکتی۔ محترم سامعین، آخر میں جاتے جاتے آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی حضرات ہمارے اس چینل فلاح دارین کے اندر نئے ہیں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری اپلوڈ کی ویڈیو، دینی ویڈیو اور آڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔